نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کا یہ جو اس کی میں نے ابھی تلاوت کی اس کا ترجمہ انشاءاللہ جو ہے وہ بھی پڑھیں گے اور اس کا مختصر سا تعارف بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں غور و فکر کرنے میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ، اس کے حوالے سے اس کا تعارف میں نام اور تعداد اور آیات۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ زمانہ نزول جو ہے یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، مگر وہ بھی با اصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یا سود کے متعلق جو آیات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں۔ اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہی جو کہ 10 ہجری ذی الحج کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 80-90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ فضائل سورۃ بقرہ میں یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد کون لوگ ہیں، یعنی کہ جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والوں پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے یا پڑھی جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اس کے حوالے سے یہ سنام القرآن اور ضرورت القرآن ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سنام اور زر جو ہے، ضرورت جو ہے، ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ذال اور را، ضرور ہر چیز کو کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس پہ نازل ہوئے۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص
ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کا فاقہ ہو جائے گا۔ اور 10 آیتیں یہ ہیں، یہ 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیتیں پھر آخر میں سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ احکام اور مسائل، یہاں مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہی ہے، اور اسی کی بنیادی مضامین 3 ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے جو ابھی یہ میں نے جملہ پڑھا کہ حضرت فاروق اعظم نے جب تفسیر پڑھی تو ان کو 12 سال لگ گئے، حضرت عبداللہ بن عمر کو 8 سال۔ آج کے دور میں ہم اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ہم قرآن پاک کو جس تیزی سے، جس جلدی سے اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پہلے وقت میں ہمارے صحابہ کرام جس غور و فکر کے ساتھ اور جس طرح ایک گہرائی کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے تھے، اور جب تک وہ عمل نہیں کرتے تھے تب تک وہ آگے نہیں جاتے تھے، جب تک وہ تحقیق نہیں کر لیتے تھے، جب تک ان پہ غور و فکر نہیں کر لیتے تھے، تو یہ کتنی بڑی چیز ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ لیکن آج کے دور میں تو ہر چیز جو ہے وہ فاسٹ سے فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، اور جس میں قرآن پاک کو بھی ہم اس کو ایک اس طرح رسمن کے طور پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر سمجھنا، اس پر غور کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو پھر سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اسی کی بنیاد کی مضامین 3 ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان۔ دوسرے کو اس کا مستحق عبادت ہونا، اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا۔ تیسرے کیا ہے؟ طلب ہدایت۔ سورہ فاتحہ کی آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہی در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے۔ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ہی اس کو ملے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بقرہ رکھی گئی، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے رہتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کی بنیادی اصول ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی میں عبادات، معاملات، اس میں معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر اور باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت ہی جزیات جو ہے بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا سورہ بقرہ کا ایک اجمالی تعارف۔ اب اس کا ترجمہ انشاءاللہ سب سے پہلے پڑھ لیتی ہوں کہ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، یعنی کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کسی بھی شک کی، شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، یعنی کہ نافہم جس کو کچھ سمجھ ہی نہ ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی رہتی ہے، راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہی چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی جو چیزیں ان کے حواس اور عقل سے پوشیدہ ہیں، صرف اللہ اور رسول کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ذالک الکتاب لا ریبہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، تو قائم رکھتے ہیں نماز کو،
قائم رکھنا یہ کہ اس کی پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی۔ ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں، ان کو سچا سمجھنا فرض اور اس کو شرط اس کا ایمان ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہیں۔ خود غرض لوگوں نے خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل اور تحریف کر دی وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ رہ گیا عمل، سو وہ صرف قرآن پر ہوگا۔ پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں اور ان پر عمل جو ہے جائز نہیں۔ آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، پس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ تو لغات کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں کہ ذالکہ ہوتا ہے کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہونا، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے شک اور شبہ، اور ہدن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت سے بنا ہوا۔ اسی طرح یعنی کہ ہدایت کے معنی رہنمائی کے بھی ہیں۔ متقین جن میں صفت تقوی ہو، یعنی کہ تقوی کے لفظی معنی ہو جاتا ہے کہ بچنے کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اسی طرح ہم اگر حروف مقطعات میں سمجھتے ہیں، الف لام میم۔ الف لام میم بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم ہے، ہا میم ہے، الف لام میم صاد ہے وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان صورتوں کے نام ہیں، بعض حضرات نے فرمایا اسمیہ الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ اور تابعین رحم اللہ اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی تفسیر اور تشریح میں بھی کچھ منقول نہیں۔ اگر ہم تھوڑا اس میں امام تفسیر قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کو اختیار فرمایا کہ ان کا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہے جو محدثین نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز اور اسرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور ہمارے لیے ان میں بحث اور گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں، کیونکہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کو پڑھنا ہمارے لیے کیا فائدہ؟ ثواب عظیم ہے۔ دوسری ان کے پڑھنے کے معنی، فوائد اور برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، عبداللہ بن مسعود، جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں۔ اسی طرح آگے بعض علماء کرام نے بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہیں، ان میں کچھ تمثیل ہے، کچھ تنبیہ ہے، کچھ تسہیل مقصود ہے۔
یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ ہی ہیں، اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالکا کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، قرآن کریم۔ ریب کا معنی شک و شبہ، معنی یہ کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ کس چیز کے لیے ہے؟ بعید کا، یعنی کہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ یہ بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے۔ مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس طرح صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا۔ جو ہدایت کا آفتاب، جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ، اس کا جو مطلوبہ پر عمل کرے۔ پھر اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک اور شبہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہوتی ہے۔ اس صورت میں کلام میں محل شک و شبہ نہیں ہوتا، کسی کی کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آیا۔ اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کج فہموں کی شبہات اور اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی ہدی للمتقین یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے۔ متقین کے لیے ہدایت، یعنی وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا کہ ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے۔ دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص کر دیا، اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا۔ اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے، اور اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے بے لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہم متقین کی خاص صفات کو سمجھتے ہیں، تاکہ ہمیں اس کے حوالے سے جو ابھی پڑھا کہ تحقیق سے معلوم کیا ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے بلازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یعنی متقین کی خاص صفات میں 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات اور علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے۔ انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو، اس جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے، اس کے عقائد اور نظریات اور اعمال اور اخلاق کو اپنا نصب العین بنا دے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ متقین کی صفات جو ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی، ان میں ایمان کی اجمالی تعریف اور اس کی بنیادی اصول بھی آگے، عمل صالح کی بنیادی اصول بھی۔ اس لیے ان صفات کو جو ہے وضاحت کے ساتھ ہم اس کو جو ہے تھوڑا آگے بیان کیا جاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آ گئے۔ اس کی تفصیل سے لکھا جاتا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیبی کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا۔ لفظ ایمان اور غیب، اس کے معنی سمجھ دیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم لغت کے اعتبار سے ایمان کی تعریف کو سمجھتے ہیں کہ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر، یعنی کسی بھی بات کو کسی کے اعتماد پر یقین طور سے مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اسی لیے محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا جیسے کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے لیکن ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی وجہ سے ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ سفید ہے تو وہ سفید ہے، اور کسی نے کہا یہ کالا ہے تو کالا ہے۔ اب اصطلاحی شرح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدہ کے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ عقلی طور پر انسان کو معلوم ہو، نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے، نہ سونگھ کر، نہ زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن پاک میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور ان کا علم ہدایت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہیں۔ تقدیری امور، جنت اور دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء سابقین بھی، جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی۔ گویا کہ یہاں ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں بھی ایمان مفصل کا۔ اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ تو جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی جو تعریف ہے۔ تو اس تعریف میں ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان بتلایا گیا۔ تو کیا معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔ دوسرا مسئلہ اقامت صلاۃ۔ اقامت کا معنی بعض اس کا محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہی، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر اس پر دائمی اور انتظام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ صحیح کیا ہے اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز، یعنی کہ اور صحیح یہی ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ کیا ہے؟
فرائض، واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ تو پھر خلاصہ مضمون کیا ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شریعہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں جو کیا جائے، خواہ فرض ہو، زکوٰۃ ہو، فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات اور خیرات۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا، عموماً نفلی صدقات ہیں، یہاں عام معنی میں استعمال کیا گیا۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر جملے میں لفظ آپ کو ملے گا قرآن پاک کی آیت کریمہ میں وَمِمَّا جو ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ پر غور اگر کریں تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی دعائیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے اور اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں۔ ہمیں اس پر مزید اضافہ جب لفظ مما نے کر دیا جس کا معنی کیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت صلات کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے، وہی اصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے۔ لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل اور فرائض اور واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف دو عمل، نماز اور انفاق کے مال کے ذکر پر اکتفا کرنے میں کیا راز ہے؟ اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض اور واجب ہیں ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے اور اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہے۔ اس لیے در حقیقت یہ تنہا دو اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال اور عبادات ان کے ہی ضمن میں آگے، اور پوری آیت کے یہ معنی ہوگے کہ متقین وہی لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ لغت میں ایمان کسی چیز کے دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اسلام اطاعت اور فرما برداری ایمان کا محل اور قلب ہے۔ اسلام بھی قلب اور سب جو اعضاء ہیں شرن ایمان بغیر اسلام کے، اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرن اس وقت تک معتبر نہیں جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کا اقرار نہ کر لے۔ اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار اور فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور رسول کی تصدیق نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن حدیث میں اس لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے۔ جب اسلام ظاہری اقرار اور فرما برداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں اس کو نفاق کا نام دیا گیا ہے۔ کس کا نام؟ نفاق کا۔ اس کو کھلے کفر سے زیادہ شدید جرم ٹھہرایا گیا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے۔ اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار اور اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی قرآن نصوص میں کفر ہی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
यानी ये कुफ़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हकानियत को ऐसे यकीनी तरीके पर जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। दूसरी जगह इरशाद हुआ, वजहदू बिहा वस्तैकनतहा अनफुसुहुम जुल्मन व उलुवा, यानी ये लोग हमारी आयत का इनकार करते हैं हालांकि उनके दिलों में उनका यकीन कामिल है। उनकी यह हरकत महज जुल्म और तकब्बुर की वजह से है। तो इस हवाले से ईमान यानी ईमान कल्ब से शुरू होता है और ज़ाहिर अमल पर पहुंचकर मुकम्मल होता है, और इस्लाम ज़ाहिरी अमल से शुरू होता है और कल्ब पर पहुंचकर मुकम्मल समझा जाता है। और अगर तस्दीक क़ल्बी ज़ाहिरी इकरार और अतात तक ना पहुंचे और वह तस्दीक ईमान मोतबर नहीं। इसी तरह अगर ज़ाहिरी अतात और इकरार तस्दीकी क़ल्बी तक ना पहुंचे तो वो इस्लाम मोतबर नहीं। इमाम गज़ाली की भी यही तहकीक है, और इस तहकीक पर तमाम अहले हक का इत्तफाक जिक्र किया है। कुरान पाक की आयत करीमा में आगे, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, यानी मुत्तकीन ऐसे हैं कि ईमान रखते हैं उस किताब पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारी गई, और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा चुकी हैं, और आखिरत पर भी वही लोग यकीन रखते हैं। इस आयत में मुत्तकीन की बाकी सिफात का बयान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इसकी तफसीर में फरमाया कि अहद रिसालत में मोमिनीन मुत्तकीन दो तरह के हजरात थे। एक वो जो पहले मुशरिकीन में से थे फिर मुशर्रफ भी इस्लाम हुए। दूसरे वो जो पहले अहले किताब यहूदी या नसरानी थे फिर मुसलमान हो गए। इससे पहली आयत में पहले तबके का जिक्र था और इस आयत में दूसरे तबके का। इसलिए इस आयत में कुरान पर ईमान लाने के साथ पिछली आसमानी किताबों पर ईमान लाने की भी तसरीह फरमाई गई। वह हस्बे तसरीह हदीस दोहरे सवाब के मुस्तहिक है। एक, पिछली किताबों के ज़माने में उन पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब। दूसरे, कुरान के ज़माने में कुरान पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब। पिछली आसमानी किताबों पर ईमान लाना आज भी हर मुसलमान के लिए लाजम है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज इन किताबों पर ईमान इस तरह होगा कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उन किताबों में नाजिल फरमाया था वो सब हक है और उस ज़माने के लिए वही वाजिबुल अमल था। मगर कुरान नाजिल होने के बाद चूंकि पिछली किताबें और शरीयतें सब मनसूख हो गईं, तो अब अमल सिर्फ कुरान ही पर होगा। तो यहाँ इस हवाले से खत्म नबूवत की एक वाज़ेह दलील को समझिएगा कि आयत की इस तर्ज बयान से एक अहम मसला भी निकल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही आखिरी वही, क्योंकि अगर कुरान के बाद कोई और किताब या वही भी नाजिल होने वाली होती तो जिस तरह इस आयत में पिछली किताबों और वही पर ईमान लाना ज़रूरी करार दिया गया, इसी तरह आइंदा नाजिल होने वाली किताब और वही पर ईमान लाने का जिक्र भी ज़रूरी होता। बल्कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी क्योंकि तौरात और इंजील और तमाम कुतुब साबका पर ईमान लाना तो पहले से जारी और मालूम था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सिलसिला वही और नबूवत जारी होता तो ज़रूरत इसकी थी कि इस किताब और इस नबी का जिक्र ज़्यादा एहतमाम से किया जाता जो बाद में आने वाले हों, ताकि किसी को इश्तबा ना रहे। मगर कुरान ने जहाँ ईमान का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल होने वाली वही और पहले अंबिया का जिक्र फरमाया। बाद में आने वाले किसी वही और नबी का कहीं कतन जिक्र नहीं। फिर सिर्फ इसी आयत में नहीं बल्कि कुरान करीम में ये मजमून अव्वल से आखिर तक मुख्तलिफ मकामात में 40-50 आयतों में आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम पहले वही पहली किताबों का जिक्र हुआ। किसी एक आयत में इसका इशारा तक नहीं कि आइंदा भी कोई वही या नबी आने वाला है जिस पर ईमान लाना है। कुछ आयात इसमें यानी कि इरशाद हैं आपको वो सूरत नहल में, सूरत मोमिन में, और वमा अरसलना मिन क़ब्लिका,
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، من قبلِکَ دیکھیں بار بار جو ہے سورہ روم میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا. جیسے میں سورہ نساء پڑھتی ہوں، اس کی آیت کریمہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ. تو ان آیات، ان کی جو امثال ہیں دوسری آیات میں، جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی اور کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبلی اور من قبلی کا کی قید لگی ہوئی ہے. کہیں من بعدی کا اشارہ تک نہیں آیا. ختم نبوت اور انقطاع وحی کا دوسری آیت میں صراحتاً ذکر نہ ہوتا. قرآن کا یہ طرز ہی اسی مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا. مسئلہ ختم نبوت پر قرآنی تصریحات اور احادیث مواترہ کی شہادت اور امت کا اجماع تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو آپ بہت ساری ختم نبوت کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. متقین کی تفسیر میں جو صفت ایمان بالآخرہ، اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرما دی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرار، دار الحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا. پورا قرآن اس کے ذکر، اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے. آخرت پر ایمان کے انقلابی عقیدہ، آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے سب میں اہم جز ہے. تو اس کی جو اس کو چاہنا، اس کو مطلوبہ ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہی اسی کا اثر ہے. اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کا جو جو کایا پلٹ کر رکھ دی، جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق اور اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرما دیا. عقیدہ توحید اور رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلا آتا ہے. جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہے، اسی کی عیش و عشرت میں ہیں، اور اس کا انتہائی مقصود اس کی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، اور آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب اور جزا اور سزا کو وہ نہیں مانتے. وہ جب جھوٹ، سچ اور حلال حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. صرف اور صرف عقیدہ آخرت، خود خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت اور خلوت میں یکساں ہو سکتی ہے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر جو پہرا چوکیاں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کون ہے؟ اس کو لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے، اور صرف اللہ رب العزت ہے. یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چار چلن دیکھ کر لوگ دل جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے. یہاں یہ بھی بات قابل نظر ہے کہ اس آیت نے بالآخراتی کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال فرمایا گیا، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک اور تردد ہے. اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کا محض تصدیق کرنا مقصد کا پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے کہ جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو. اور متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت اس کے سامنے رہتا ہے. وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، اور وہ ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا بھی جائے، لیکن قرآن جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے، یوقنون ایقان،
وہ اسے حاصل نہیں، اور وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اسی کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔